وآل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. چٹکی سمجھ کر نہیں، کر سمجھ کر نہیں، بلکہ عبادت اور فرض سمجھ کے بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اے محفل پاک میلاد دی ہے. توجہ فرمائے اشتہار کے پیٹرن کے مطابق. اے محفل پاک میلاد دی ہے. تے جے جشن منائے اودی خیر ہوئے. میرے پاک نبی دی آمد دا جے حال سجے اودی خیر ہوئے. اور سونے خوشحال مبارک باد دینا جے جو کچھ لے اودی خیر ہوئے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری. جنہوں نے اس سونا پروگرام سجایا، حقیقتیں ساری چیز ایک پاسے رہے اسٹیج بنایا. جنہوں نے کاوش کی تھی، محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دی کاوش محنت قبول فرمایا. دل خوش ہو گیا. حق ادا کر دیتا حضور دے غلامی. تے جنہوں حضور کا میلاد مناندے نے حقیقتیں آقا ضرور کرم فرمایا. گل ہے اج جوانہ دی گل سی.
بزرگ چند بیٹھے نے میجورٹی دے نال نوجوان بیٹھے نے سریا سے تے گل ہے نوجواناں دی اگر تسی ساتھ دیو تے پھر تے کچھ گل اگے بڑھائیے بلند آواز نال بولیے نا سبحان اللہ کملی والدہ جو سنیو بلند آواز نال بولو کملی والدہ جو جشان مناور گے ایک دن سونے دے روزے جاور گے اکبر صاحب نے اراکین حضور دے غلام دی کری انجمن بزم نور مدینہ دے اراکین نے محلے دے اندر گلیاں دے اندر کوچاں دے اندر علاقے دے اندر جتھے جتھے تک بھی اشتہار لینے لوگوں نے پوچھا تھا ہونا نا کی پروگرام ہے کس چیز کا پروگرام ہے انہاں نے یہ دسیا ہونا حقیقت گل ہے توجہ اے گھر بار سجاواں گے جھنڈیاں بھی لاواں گے کملی والدہ مقدر پیسے لوگ بڑے پہنے فیکٹریاں بزنس بینک بیلنس سب کچھ ہے لیکن وہ بھی ہیں جنہوں نہ آن دی طاقت ہے نہ مناؤن دی طاقت ہے اتو آرڈر جو نہیں آندا اتو منظوری جو نہیں آندا لیکن ساری گل نصیبہ دی توجہ فرماؤ اے گل نہیں کول تبھی اور ساری گل
واجب الاحترام دوستو بزرگوں نوجوانوں آج دی ای بابرکت محفل بارونق محفل باسعادت محفل جنہ دوستانے علاقے آنے نارنگ منڈی آنے تسا حضرات نے یہ محفل سجائی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تسا حضرات کی کاوش محنت رب کائنات قبول فرماوے جتنے دوست احباب بچے بزرگ اس محفل شریک ہوئے اللہ تعالیٰ سب دی حاضر قبول فرمائے میرے دائیں بائیں سجے کھبے میری پشت بنائی واسطے جناب قاری غلام شبیر صاحب دامد برکاتہ العالیہ قاری امین صاحب قاری عبدالرزاق صاحب اور بالخصوص ملک اکبر علی صاحب جدو نام دسیا میں نام بڑا پسند آیا یہ پنجتن پاک دے وچوں نام انہاں دی محبت دا اظہار ہوندا ہے جڑا انہاں دے نام رکھے سبحان اللہ میرا اپنا بیٹا پیدا ہویا میں اس کا نام رکھا سید عالم محمد گیلانی اللہ تعالیٰ نے دوجہ دلال دیتا ہے اس کا نام رکھا سید اون محمد گیلانی یہ محبت دا اظہار دیتا ہے جس طرح جنہوں محبت ہوندی ہے وہ کوشش کرتا ہے انہیں میرا منسلک ہوندی ہے کہ میرا الہام ہے کوشش کرتا ہے بندہ جنہوں دوستاں نے بزرگاں نے بھائیاں نے یہ سونا پروگرام سجایا اللہ تعالیٰ سب کے مال جان کے ساتھ قابل برکت عطا فرماوے توجہ فرماؤ رب کائنات دا لکھ لکھ احسان کہ انہیں سانو انسان بنایا ہے کوئی اور مخلوق بنا دینا تو اس کو کوئی پوچھنا نہیں سی یہ اس کا کرم کہ انہیں سانو اشرف المخلوقات انہیں بڑے شرف والا انسان بنایا ہے یارو کائنات انسان نال بھری ہوئی ہے اس کا سب تو بڑا احسان کہ انہیں انساناں دے وچوں مسلمان بنایا ہے کائنات کے اندر دنیا کے اندر مسلمان ہو لوگ بھی کلمات نے کئی لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی لاکھ لاکھ احسان کہ انہوں نے اپنے پیارے حبیب کا غلام بنایا ہے اللہ تعالی نے سانو او مسلک او عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ اسی حضور دے آن مندیاں حضور دے اصحاب بھی مندیاں اسی معراج دے بھی منن والے ہیں اسی میلاد دے بھی منن والے ہیں اسی غوث پاک دی 11ویں نو منن والے ہیں میرے نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ حضور علیہ السلام دے غلام صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما سن آپس دے اندر گفتگو چل رہی سی لوگ کہندے نے نبی تے انہاں صرف مقام ہے جنہ ایک بڑے بھائی دا ہوتا ہے توجہ فرمائیے آپس دے اندر گلاں کر رہے سن کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا پتہ نہیں سارے پیغمبروں سارے نبیوں سارے رسول اللہ تعالی نے کیرا درجہ اور کیرا القاب کیرا لقب کیرا مرتبہ عطا فرمایا ہے اتنی دیر دے اندر میرے نبی علیہ السلام آمنہ دلال تشریف لے گئے آؤ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرمائیے کملی والے آقا تشریف لے آئے ہیں کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا جیری اسے گفتگو کیتی ہے میں او سن رہی ہے یا رسول اللہ اسی بھی اللہ تے نہیں آگیا میرے نبی فرمایا نہیں تسی غلط نہیں بولیا یا رسول اللہ پھر دعویٰ کی مقام ہے اللہ تعالیٰ نے تہانوں کی مرتبہ دیتا ہویا ہے میرے نبی علیہ السلام
نبی نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ کسی نے ذبیح اللہ کسی نے خلیل اللہ کسی نے قصی اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی نو پروردگار حبیب اللہ بنایا ہے حبیب اللہ دا مقام اور ہوتا ہے ذبیح اللہ دا مقام اور ہوتا ہے نجیب اللہ دا مقام اور حبیب اللہ دا مقام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا مقام اور محمد رسول اللہ دا مقام اور سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام نے پیارا والا رب العالمین ارشاد فرمایا والا سوفا یعطیکا ربک فترضا پروردگار عالم ارشاد فرمایا اے میرے پیارے حبیب آدم علیہ السلام سارے نبی سارے رسول سارے يطلبون رضائي وأنا أطلب رضاك يا محمد اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے زمین و آسمان والے میں راضی کرنا چاہتے ہیں قبلہ توجہ فرمائیے گا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے آدم علیہ السلام سارے پیغمبر چاہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا عیسیٰ بھی کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا ابراہیم خلیل اللہ نے نارے دلوں کے اندر سلاؤ لئیے کہ مولا تو راضی ہو جا حضرت یونس مچھلی دے پیٹ کے اندر چلے گئے مولا تو راضی ہو جا حضرت اسماعیل نے گردن جھکا دی تھی سوئی سے چلے مولا تو راضی ہو جا حضرت زکریا نے اور یہ پیغمبر اپنے جسم کو ٹکڑے کر لیے مولا تو راضی ہو جا حضرت عیسیٰ سوئی سے چڑھ گئے مولا تو راضی ہو جا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ساری کائنات ساری مخلوق میں رب کو راضی کرنا چاہتی ہے لیکن میں رب چاہنا ہے مدینے والے آدھے راضی ہو جا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کیوں نہ کیے سبحان اللہ بلند آواز سے بولیے ذکر خدا بھی ہے ذکر مصطفیٰ بھی ہے بولیے آپس کی گلیں تو اس علاقے کے اندر ویسے لبان تک میں ہو گیا کالا فتحی ایریا کے گردی علاقے جو ہو گیا یہ جو گوڑے پکڑتے بیٹھے نا اکبر صاحب میں نے بڑی چیڑ آندی جوان ہو کے گوڑے پکڑ کے بیٹھے نے حضور دے ملاد جو بندہ بیٹھے بعد اب طریقے نہ بیٹھے بزرگ تھے بزرگ رہ گئے جوان گوڑے پکڑ کے بھائی یار تے ہوگی گل گوڑے چھوڑ کے بلند آواز نال بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
انہیں پتہ چلتا ہے کہ صدر قدم مدینے جانے اور بلند آواز نال بولے کیا ہوتے مجبور بعد میں جس طرح ایک عام انسان ہونا ہے سنیے میرے نبی کا فرمان سنیے توجہ فرمائیے ایمان تعالیٰ کیجیے اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب انسان فرماتا ہے امام احمد رضا علم و فن شہنشاہ فرماتا ہے فرمایا خالق کل نے آپ کو توجہ ہے خالق کل نے آپ کو فرق دس دیا کہ نور کی ہوندہ تے بشر کی ہوندہ نبی علیہ السلام نے سارا کل نبی دا ہر عمل امت واسے سبق بولیے سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے پرشدان کے اندر اپنے تھیلے کے اندر ایک رات وقت ہے یا رسول اللہ خیرین فرمایا بھوک محسوس ہو رہی ہے بھوک لگ رہی ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا بے کوئی کھانے واسطے کوئی کھجورا کوئی چیز موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ رب کی عزت کی قسم ہے سارے پوشدان خالی پہنے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کسی اور ساتھی کو پوچھ لے میرے نبی علیہ السلام نے پیارے علماء حضرت بلال فرماتے ہیں میں سب کھجورے لے کے سبحان اللہ کتنی کھجورے کہنے نے اگر نبی کو ملتا آتے پھر بلال کو طلب کرتے اپنے رب کو خدا دی قسمیں توجہ فرماؤ میرے نبی دا بلال کو کہنا امت واسطے سبق ہے اگر کوئی وقت آ جاوے واویلا ہے نہیں کرنی بلکہ صبر کرنا ہے کیونکہ رب صبر کرانا لنال بولیے میرے نبی علیہ السلام نے پیارے علماء نہیں ان سمجھنے آئی بلند بلند بیان بولیے سبحان اللہ شاعر اسلام حفیظ جلندری نے اس کی خوب تک زمانے کی تلقیہ توجہ فرمائیے فرمایا والسلام اس پر کہ جس نے بے قصور کی
ذرا سماعت فرمائیے حدیث پاک دا اگلا حصہ حضرت بلال فرماتے ہیں میں جب لے گیا سب گزرا لے گیا میرے نبی علیہ السلام نے سب گزرا لے کے انہیں کپڑا رکھ کے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ہم سنی حدیث پاک در فار فرمایا حضرت بلال فرماتے نے وہ نسخہ استعمال کیتا وہ کلیہ استعمال کیتا اسی طرح ہاتھ رکھیا فرمایا ہون دینا جا ہون دینا جا آمنہ دے لالو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کمال عطا فرمایا رب فرماتے والا سوف یعطیک ربک فترضی سونے تو جس طرح بھی راضی ہوگا میں رب العالمین تینوں اس سے طریقے سے راضی کروں رب العالمین نے یارو انہا دیتا ہے نہ کسی نبی نو دیتا ہے نہ کسی رسول نو دیتا ہے جنہ آمنہ دلال نو عطا فرما دیا ہے بولیے سبحان اللہ حضرت بلال فرمانے نے پھر اسی کجورے کھانی شروع کی دیئے 10 بندے سی سب نے کجورے پیٹ بھر کے کھا لیا اس کے بعد کی ہویا حضرت بلال فرمانے نے کمری والے آقا نے کجورہ نے تو ہاتھ جب چکی آئے ہاتھ چکیا ہے آمنہ دلال ہاتھ چکیا ہے کہ کیوے کے کلے سب کجورے ویسے بھی ویسے پیانے خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی ارے جس کو ملا مدینہ دا بازار ہے حضرت امام المقام امام حسین دا بچپنا حضرت امام حسین گلی دے میں جو گزرے نے اگے ایک بچہ آ رہا ہے انہاں دا سنگی سی رکھے کھیتے سی وہ بچہ کہنے لگا اے حسین تیرے نانے دا سنیا بڑا شان ہے لیکن میرے دادے دا شان سن اس دی سخاوت بیگ میرے دادے دا نام حاتم قیسی حاتم قیسی آج اگر تھوڑی جی کوئی سخاوت کر دے تو کہتے ہیں
حاتم تئی دی قبر نوں لت مار دتی ہے نا کہاوت اے حاتم تئی دا پوتا سی کہن لگا میرے دادے دی بڑی سخاوت ہے حضرت امام ابن مقام نے فرمایا تیرے دادے دی کی سخاوت ہے کہن لگا میرے دادے دی حویلی دے 10 دروازے سن میرے دادے دی حویلی دے 10 دروازے سن ایک سوا ایک سیل اگر ایک دروازے تو آیا میرے دادے نے عطا کیتا وہ سیل دوسرے دروازے تو آیا میرے دادے نے عطا کیتا وہ سیل تیسرے دروازے تو حتیٰ کہ 10 دروازے تو ایک سوال پھر سائل پھر یا میرے دادے نے متھے دے اندر بٹ نہیں آیا عطا کر دیتا ہے حضرت امام حسین مسکرا پہ فرمایا اتنے پتہ چلتے تیرا دادا سخی نہیں سی وقت کنجوس سخی نہیں سی وہ کہنے لگا وہ کس طرح اکو سہل اکو فقیر اکو منگتا اگر 10 دروازے جو آئے تے میرے دادے دے متھے دے اندر واٹی نہ آئے تے اے سخاوت نہیں ہو رہی فرمایا اگر سخاوت دیکھنا چاہنے دے پھر سن میرے نانے دی حویلی دے اکو دروازہ آئی اکو دروازہ آئی جیرا بھی منگتا آیا ہے جیرا بھی سہل آیا ہے ایک دفعہ زمانے تو آیا ہے میرا نانا مصطفیٰ نے اتنا دیتا ہے اتنا دیتا ہے اتنا دیتا کہ انہوں کسے اور دروازے تے جان دے جانا کی سبحان اللہ یار بولیے تے پھر کیوں نہ کہیں میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی جتنے نوجوان بیٹھے دے حضور دے غلام بیٹھے دے حضور دے غلام محبت کرنا لے بیٹھے دے ہاتھ بلند کر کے پڑھیے ایک گل ہاتھ ہی نوئی دیں گے ہاتھ بلند کر کے پڑھیے میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے کملی والے میرا دل کرتا ہے اکبر بھائی دا بھی حکم انشاءاللہ سب کچھ بیان کرنے تاکہ آگے واسطے میرے نبی علیہ السلام دا شان دے مولا علی دا کیا شان ہے مولا علی مشکل کشا